محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے موت کو زندگی سے پہلے فیصلے کے انداز میں ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا، خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا۔ تو اس آیت سے یوں لگتا ہے جیسے موت کا فیصلہ پہلے زندگی کو بنایا اور زندگی کو بنایا۔ تو اس آیت سے یوں لگتا ہے جیسے موت کا فیصلہ پہلے، زندگی کا فیصلہ بعد میں۔ ہر سانس، ہر پل وہ موت کا 100% امکان اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ سانس جب نکلتا ہے واپس آنا اس کا یقینی نہیں۔ ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں جب زندگی داخل ہوتی ہے تو اس کو آگے راستے کا ملنا یقینی نہیں، ممکن ہے یہیں اختتام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں ایک مخلوق پیدا کرنے لگا زمین پر۔ اب زمین تو فرشتے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے یا اللہ یہ تو چھوٹی سی ہے، بھر جائے گی، کیسے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں موت پیدا کروں گا، اٹھا لوں گا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا تو پھر وہ کام کیسے کریں گے؟ ان کا دل کیسے لگے گا؟ جس چیز کو چھوڑ جانا ہو کبھی بھی آدمی اس پہ جان نہیں مارتا۔ ہم سفر کرتے ہیں، سارے ہی آپ سفر کرتے ہیں، تو واپس آنے کا فکر ہوتا ہے کام کو نمٹا کر، وہاں کی کوئی چیز اچھی ہو یا بری ہو، گزر گئے، دیکھا گزر گئے، دلچسپی تو نہیں ہوتی۔ تو فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ یہ چھوڑ کے چلے جانا ہے تو پھر وہ کام کیسے کریں گے؟ نظام تو ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ان میں امید پیدا کروں، ان میں تما پیدا کروں، تو وہ اس امید پر چلتے رہیں گے، یوں سمجھیں گے ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت۔ اس بات کو ہمارے نبی نے فرمایا، ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوى وطول الامل، مجھے سب سے زیادہ جو اپنی امت پر خوف ہے دو باتوں کا ہے۔ ان دو باتوں میں نہ فقر و فاقہ ہے، نہ دنیا کی پریشانیاں اور موت ہے، بلکہ فرمایا الہوى وطول الامل۔ پہلی چیز جس کا مجھے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ میری امت نفس کی غلام بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، پڑھا بھی اور دنیا بھی پھری، بہت بری غلامی ہے کسی کی بھی ہو، وہ کافر کی ہو تو بہت ہی بری ہے، لیکن سب سے بری غلامی ہے اس نفس کی غلامی۔ اس سے بدترین غلام زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ پھر اس کو میں حدیث کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغب يضله۔ بدترین غلام ہے، بہت برا غلام ہے، سب سے ذلیل غلام ہے جو نفس کا ہو گیا، جو خواہش کا غلام ہو گیا، جو لذتوں کا غلام ہو گیا، جو چوپڑی روٹی کا غلام ہوا، جو درہم و دینار کا غلام ہوا، جو نفس کی خواہشات کا غلام ہوا، یہ سب سے بدترین غلامی ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت نفس کی غلام ہو جائے گی۔ جب آدمی نفس کا غلام ہوتا ہے پھر اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کافر کی غلامی میں اللہ رسول کی غلامی اختیار کی جا سکتی ہے۔
موسیٰ علیہ السلام 40 سال فرعون کی غلامی میں رہے. یحییٰ اور زکریا علیہ السلام ساری زندگی یہود کی غلامی میں رہے. تو کافر کی غلامی میں تو نبی زندگی گزار گئے. تو نفس کی غلامی میں آ کر آدمی اللہ اس کے رسول کا باغی ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میری امت نفس کی غلام ہو جائے گی. دوسرا کیا فرمایا؟ وطول الامل. دوسرا ڈر یہ ہے کہ یہ لمبی امیدوں کے شکار ہو جائیں گے. لمبی لمبی امیدوں کے شکار ہو جائیں گے. موت انہیں دور نظر آئے گی، زندگی انہیں قریب نظر آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ اما الہوا فیصد عن الحق، جو بات میں نے پہلے کہی تھی. جب یہ نفس کے غلام ہوں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سے باغی ہو جائیں گے. وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ، جب یہ لمبی امیدیں بنائیں گے، فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، تو انہیں جنت بھول جائے گی. جب یہ فیصلہ بات کو سجانے میں پیچھے پڑ جائیں گے اور اپنی دنیا کے نظام کو لمبے سے لمبے سوچنے لگیں گے، فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، تو انہیں آخرت بھول جائے گی. انہیں جنت کے شوق ختم ہو جائیں گے، انہیں موت کا خوف ختم ہو جائے گا، انہیں جہنم کی جو خوفناک گھاٹیاں ہیں وہ بھول جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، او میری امت، هذه الدنيا مرتحلة ذاهبة وهذه الآخرة مرتحلة قادمة ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فإنكم اليوم في دار الحساب ولا عمل وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل. انکم اليوم فی دار العمل ولا حساب وانتم غدا فی دار الحساب ولا عمل. آپ نے فرمایا اگر میری بات کو مان لو فیصلہ باد ہند سندھ کی امت، تو وہ یہ ہے کہ جس دنیا کے پیچھے تم نے دوڑ لگائی ہے وہ جوتے پہن کر پیٹ پھیر کر وہ جا رہی ہے. ایک آدمی یہاں سے اٹھا، ممکن ہے ادھر بیٹھنے جا رہا ہوں یا ممکن ہے ادھر بیٹھنے جا رہا ہوں، لیکن ایک آدمی یہاں سے اٹھا، سیدھا اس نے جا کے جوتا پہن لیا. تو اب یہ واپس نہیں آ رہا، باہر جا رہا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے ولت حذاء، اللہ اکبر، کہ دنیا اٹھی ہے، چلی ہے، حذاء، جوتا بھی پہن لیا ہے. جوتا بھی پہن لیا ہے. اس زمانے کے جوتے ہوتے تھے لمبے لمبے تسمے بھی اس کے ساتھ باندھے جاتے تھے، تب دوبارہ وہ کھلتے بھی نہیں تھے آسانی سے. تو ولت حذاء مدبرۃ مرتحلۃ ولت حذاء. ایک اور حدیث کو جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا اٹھی ہے، اس نے یوں پیٹ پھیری ہے اور وہ سیڑھیوں تک گئی ہے اور اس نے جوتے پہن لیے ہیں، اب یہ جا رہی ہے. تم کیسے دیوانے ہو کہ اس پہ لڑ رہے ہو؟ وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور یہ آخرت تمہارے سروں پر آ کر تمہارے آنگن میں اتر چکی ہے، تمہارے صحن میں اتر چکی ہے. آخرت اور قیامت تمہارے صحن میں اتر چکی ہے. لہذا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، دنیا کی دوڑ نہ لگانا، جنت کی دوڑ لگانا. آج عمل ہے، کوئی حساب نہیں ہو رہا، کل حساب ہوگا، پھر کوئی عمل کا موقع نہ مل سکے گا. آج ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کے سمندر بجھا دے گا، اور قیامت میں آنسوؤں کے سمندر سے دوزخ کی ایک چنگاری بھی نہیں بجھ سکتی. تھوڑی آہستہ کرو، آہستہ کرو. تو دوسری حدیث، ارتحلت الدنیا مدبرہ، وہ گئی دنیا، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور یہ آ گئی آخرت. ولکل واحدۃ منہما بنون، کچھ دنیا کے بیٹے کچھ آخرت کے بیٹے. فکونوا من ابناء الآخرہ، اے میری امت آخرت کے بیٹے بننا. ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے نہ بننا. کیوں یا رسول اللہ؟ فإن كل أمة يتبعها ولد، فإن كل أم يتبعها ولدها. وجہ اس کی یہ ہے
کہ بچہ ماں کے پیچھے دوڑتا ہے، روکو پھر بھی دوڑتا ہے، پکڑو پھر بھی دوڑتا ہے. جو دنیا کو ماں بنا لیں گے اور اس پر بک جائیں گے، نماز بھی گئی، سچائی بھی گئی، عدل بھی گیا، دیانت بھی گئی، انصاف بھی گیا، مہر و وفا بھی اٹھ گیا، محبتوں کے خون ہو گئے، رشتے سفید ہو گئے، ناطے ٹوٹ گئے، اور پیسے کی کھنک کے سوا سنائی نہ دیا، اور دنیا کی چمک کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا، اور لذتوں کی دوڑ کے سوا کوئی دوڑ نہ رہی، اور پیٹ کی پوجا کے سوا کوئی منزل نہ رہی، اور شہوتوں کی انتہا تک پہنچنے کے سوا کوئی سفر نہ رہا. جب یہ ہوگا تو اللہ قیامت کے دن ان دنیا کو ایک عورت کی شکل میں اٹھائے گا، بوڑھی عورت، کالی سیاہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کون ہے؟ وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا کون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہاری دنیا ہے، یہ تمہارا فیصلہ آباد ہے، یہ تمہارا لاہور ہے، یہ تمہارا کراچی ہے، یہ تمہارے 8 بازار، یہ تمہارے کھیت، یہ تمہارے غلے، یہ تمہاری فیکٹریاں، یہ تمہاری ملیں، یہ وہ دنیا ہے جس پر تم نے مجھے ٹھکرایا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھینکو اس کو جہنم میں. وہ کہے گی میرے بچے بھی تو میرے ساتھ کر دے، میں بچوں کے بغیر کیسے جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس جس نے تجھ سے پیار کیا ان کو بھی لے جا. اس کو فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا. اب محبت تو ہر ایک کو ہے، محبت تو ہر ایک کو ہے، کس کو نہیں ہے؟ لیکن یہاں محبت سے کیا مراد ہے؟ جو اس دنیا کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتا چلا گیا اور آخرت کو بھلاتا چلا گیا، اس کی گرفت میں آ جائے گا. وہ کہیں گے پھینکو اسے، وہ کہیں گے میرے بچے لے جا، سارے ہی تیرے ہیں. تو ہر وہ مرد عورت جس نے اس دنیا کی زیب و زینت پر اپنا سب کچھ لگایا ہوگا، آج وہ بازی ہار جائیں گے. اور میرے بھائیو آخرت کا ہارا ہوا اس جیسا کوئی ہارا ہوا نہیں، اور آخرت کا جیتا ہوا اس جیسا کوئی جیتا ہوا نہیں ہے. تو قیامت ہمارے سر پہ آ رہی، قریب آ رہا ہے. ہر آنے والا پل ایک اللہ رکھا کے لیے قیامت تھی، آ گئی. ایک کل جو مر گئے ان کی قیامت آ گئی، آج جو مریں گے ان کی قیامت آ گئی، جو پہلے مر چکے ہیں ان کی قیامت آ گئی. جب ہم مریں گے ہمارے لیے قیامت آ گئی. ایک قیامت ساری کائنات کی ہے. ہم تو مرنے والوں کو دفن کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے بھی کوئی دفن کرنے والے پیدا کر دے گا. لیکن میرے بھائیو اس دنیا میں ایک دن ایسا ہے جب مرنے والے ہوں گے، رونے والا کوئی نہ ہوگا، لاشیں پڑی ہوں گی، کفن دینے والا کوئی نہ ہوگا، مردے تھرے ہوئے ہوں گے اور جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا، میتیں بکھری پڑی ہوں گی اور انہیں دفنانے والا کوئی نہ ہوگا، اور گھر ویران ہوں گے اور منڈیاں سنسان ہوں گی اور بازار زیر و زبر ہوں گے، اور ان پہ غم کرنے والا، نوحہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا. سورج جو زمانے کے انقلاب دیکھتا آیا، چاند جو دنیا کی نیرنگیاں دیکھتا آیا، تارے جو قوموں کے عروج و زوال کو دیکھتے چلے آئے، یہ ہوا، یہ فضا، یہ درخت، یہ دھرتی، یہ آسمان جو چشم دید گواہ تھے پچھلی قوموں کی ذلتوں اور عزتوں کے، آج یہ بھی سو جائیں گے، آج یہ بھی بکھر جائیں گے، آج یہ بھی مر جائیں گے. ایسی صبح ہوگی، یہی سہانا وقت ہوگا جب گھروں میں چہل پہل ہوگی، بچوں کو کھلایا جا رہا، ناشتے کروائے جا رہے، اسکول کی تیاری ہو رہی، اور خامد کو جلدی ہے، دکان کھولنی ہے، واک صبح صبح آ جاتے ہیں، وہ بیوی کو ناراض ہو رہا ہے تو انہیں چائے دیر سے کر دی، تو انہیں ناشتہ مجھے دیر سے پکا کے دیا. کئی تیز دکانوں کو پہنچ کے کھول رہے ہیں، کئی جھاڑو دے رہے ہیں، کئی تھان ٹھیک کر رہے ہیں، اور کئی پیکٹ سجا رہے ہیں. کہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہیں گاہک آ جائے گا اور دکاندار ایسے کپڑے سے، وہ میٹر سے کپڑا ناپ رہا ہوگا، کتنے جی؟ 10 میٹر. اچھا جی، وہ یوں ناپ رہا ہے، اور اس نے کینچی اٹھائی اور یوں ڈالی، اور ادھر گاہک نے پیسے نکالے جیب سے اور گننے لگا کہ اس کو 500 روپے دینا. وہ گن رہا ہے، یہ کینچی ڈال رہا ہے، اور ادھر ایک حالی زمین میں ہل ڈال چکا ہے. ایک بیج بکھیرنے والے نے مٹھی بیج کی اٹھائی اور یوں بلند کی ہے چھٹا دینے کے لیے، کھاد اٹھائی یوں چھٹا دینے کے لیے، اور ایک نے یوں کسی اٹھائی، پانی کا بہاؤ اور رخ، ہاں جی فلانے کا ٹائم ختم ہو گیا، ہوں میرا ٹائم آ گیا. ہم تو دیہاتی لوگ ہیں نا، ہمارے پانی کی باری، بھائی تیرا 2 گھنٹے میں ہو گیا، تیرے 4 گھنٹے میں ہو گیا، ہوں میرے وقت پانی کی باری ہے. وہ کیسے کسی اٹھاتا ہے اپنی پانی کی باری کو بدلنے کے لیے، اور ادھر
दुल्हन सजाई जा चुकी है, इधर दुल्हा को सेहरे बन चुके हैं, इधर मरासी ढोल लेके खड़े हुए और इधर तख्त शाही सज चुका है बादशाह की आमद के लिए। नाकूस मुंह में है कि होशियार बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं, और इधर असेंबलियां और इधर बाजार और इधर ये सब कुछ। आज सोचो ना, जैसे आज सुबह हुई है ऐसी ही एक सुबह फैसलाबाद पर होगी, और ये सब के साथ एकदम एक धमाका होगा। फइज़ा जाअत अत-ताम्मतुल कुबरा फइज़ा जाअत अस्साख़ा, हा वो आ गया। अल क़ारिआ मल क़ारिआ वमा अदराका मल क़ारिआ अल हाक़्क़ा मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन। काश 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 है काश आप कुरान का ये पैगाम समझते होते। है काश जंग और नवाए वक्त की बजाय अंग्रेजी के हरूफ समझो हमारी जरूरत है, लेकिन काश आप ये पैगाम समझते। हम ये पैगाम समझते कि किस हैबत से कुरान पुकारा है। अल क़ारिआ मल क़ारिआ वमा अदराका मल क़ारिआ अल हाक़्क़ा मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन हल अताका हदीसुल गाशिया यौम तशक्ककु अस्समाउ बिल गमामी व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा इज़ा अस्समाउ इंफ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतफ़रत व इज़ल बिहारु फ़ुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'थिरत इज़ा अश-शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु इंकदरत व इज़ल जिबालु सुज्जिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा अस्सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा अस्समाउ कुशितत व इज़ल जहीमु सु'विरत व इज़ल जन्नतु उज़लिफ़त अलिमत नफ़्सुम मा अहदरत। ये ऐसे मेरे भाइयों जलजले हैं, एक एक लफ्ज हथौड़ा है, दिमाग पर पड़ता है, जो सर पर पड़ता है। पर है मैं क्या करूं कि हमारे लिए कुरान एक अजनबी कलाम बन गया। पढ़ने मौलवी की आंखें अंदाज़ में नहीं लगी है। वो क्या दिन होगा। अल्लाह ताला फरमाता तुम्हें कुछ खबर भी है उस आवाज की जो तुम्हारे कान के पर्दे फाड़ देगी। तो तुमने किसी से पूछा भी है, मंडियों के रेट ही पूछते रहते हो, बिस्कुट के रेट ही पूछते रहते हो, कभी तुमने पूछा है वो क्या आवाज है जो कानों के पर्दे फाड़ देगी? वो क्या हकीकत है? अल हक़्क़ा। तुम फैसलाबाद वाले किसे हकीकत समझ रहे हो? धोखे को हकीकत कह रहे हो। तेरे रब ने कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मतउल गुरूर। सारा फैसलाबाद और इसके कारोबार ये सब धोखा, सब धोखा। और जैसे तुम धोखा कह रहे हो उसे तुम्हारा रब कह रहा है अल हक़्क़ा, वो हकीकत। मल हक़्क़ा, वो क्या हकीकत है? वमा अदराका मल हक़्क़ा, तुम्हें पता लग भी नहीं सकता कि हकीकत किसे कहते हैं। तुमसे पहले एक कौम आई थी जिन्होंने क़यामत की हकीकत को झुठलाया था और मेरे सामने आने को ठुकराया था। तो मैंने क्या किया था? कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिआ। आद और समूद अकड़े थे। फ़अम्मा समूद फ़उहलिकू बित्ताग़िया, समूद को फरिश्ते की चीख ने पकड़ा। व अम्मा आदुन फ़उहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, और कौम आद को हवाओं के तूफानों ने पकड़ा और 7 रात 8 दिन उन्हें ज़ेरो ज़बर कर दिया। वजाअ फ़िरऔन वल्मुतफ़िक़ातु बिलख़ातिआ, फिर फ़िरऔन दंदनाता हुआ आया और रब्बे आला का नाक़ूस बजाता आया और इंसानियत को अपने सामने झुकाता हुआ आया। लेकिन क्या हुआ? फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया। तेरे रब ने उन्हें पकड़ा, उन्हें जकड़ा और उन्हें उठा के समंदरों में डाला और उन्हें मछलियों की खुराक बनाया। इन्ना लम्मा तग़ल माउ हमलनाकुम फ़िल जारिया लिनजअलहा लकुम तज़किरा व तअयहा उज़ुनुन वाइया। कौम नूह भी आई थी जो कहने लगी फ़ातिना बिमा तइदुना, वो कहाँ है अजाब जिससे तू हमें डराता है? फिर हमारा पानी आया जमीन के नीचे से, आसमान के नीचे से, आसमान से भी बरसा, जमीन से भी निकला। हमने सब कुछ उसमें गर्क किया और नूह अलैहिस्सलाम को बचाया। इसके बाद इतने हथौड़े मारने के बाद
اب اللہ کہتا ہے تمہیں بتاؤں حقیقت کیا ہے، فیصلہ آباد والوں تمہیں بتاؤں حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت قیامت ہے جو اللہ رکھا مرحوم پہ آ گئی، جو قبروں پہ سوئے ہوئے پر آ گئی، اور جو ہم پر بھی آنے والی ہے، ایک فرد کی قیامت، اور ایک وہ قیامت ہے جو میں نے ابھی بتائی تھی کہ ایک آواز، الحاقہ وہ حقیقت، القارعہ وہ پردے پھاڑ دینے والی، وما یوم الجزاء، یوم النشور، یوم الفصل، یوم القیامہ، یوم الساعہ، یوم الزلزال، یوم الحشر، یوم النشر، یوم الصدور، یوم الفزع، یوم التغابن، یوم السؤال، یوم الفوزان، یوم الخسران، یوم الطامة الكبرى، یوم الصاخہ، یوم یفر المرء من اخیہ، یوم الغاشیہ، یوم الآتیہ، یہ سارے قیامت کے نام ہیں جو قرآن سے میں نے آپ کو بتائے۔ عرب میں یہ دستور تھا، جب کوئی چیز عظیم الشان ہوتی تھی تو اس کے نام زیادہ کرتے تھے، نام زیادہ کرتے تھے۔ تلوار کے 500 نام ہیں عربی زبان میں، ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے تلوار، اس سے آگے ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں۔ عربی زبان میں 500 نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی 50 نام قیامت کو عطا فرمائے ہیں اپنے قرآن میں کہ وہ کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ اب وہ حقیقت آگے کیا ہے؟ وہ ایک آواز، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ تڑا کر ٹوٹیں گے پہاڑ، تمہارے فیصل آباد کے 8 بازار اور کیٹو کے پہاڑ، نانگا پربت کی چوٹیاں، ہمالیہ کی ناقابل تسخیر پہاڑی سلسلے، آج وہ ریت بنتے چلے جائیں، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، ریت بن کے اڑیں گے۔ انسان حیران پریشان، ماؤں کے ہاتھ سے نوالے چھوٹ جائیں گے، چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہانڈیاں الٹ جائیں گی، توے ٹوٹ جائیں گے، ہاتھ کے بنے ہوئے پیڑے زمین پہ گریں گے، اور کینچی ڈالا ہوا دکاندار بجائے کپڑے کو کاٹنے کے کینچی ادھر لڑک جائے گی، وہ ادھر لڑک جائے گا، اور گننے والا پیسہ یوں پیسہ بکھر جائے گا، ہاتھ ڈھیلے ہو کے گر جائیں گے، کسی ہاتھ میں تھی، کسی پیچھے گری، وہ آگے گرا، بیج بکھیرنے والا مٹھی ڈھیلی ہو گئی، بیج وہیں ڈھیر ہو گیا، وہ پیچھے ڈھیر ہو گیا، مٹھی آگے ڈھیر ہو گئی، گجرے ٹوٹ گئے، سہرے بکھر گئے، مراسی بھاگ گئے، ڈھول ٹوٹ گئے، باراتوں کو اپنی پڑ گئی مائیں اپنی فکر میں، باپ اپنی فکر میں، اور تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو یوں اٹھا کے پھینکیں گی جیسے گندگی کی ٹوکری کو باہر پھینکا جاتا ہے کہ میں بچوں، لیکن آج نہ بچہ بچے، نہ ماں بچے، نہ پلانے والی بچے، نہ پینے والا بچے، حکومتیں سنسان، تخت ویران، اسمبلیاں بے آباد، بازار ٹوٹ گئے، منڈیاں لٹ گئیں، سب بکھر گیا، جنگل کے جانور وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وہ بھاگیں گے انسانوں کی طرف، انسان بھاگیں گے جنگلوں کی طرف، جنات ظاہر ہو جائیں گے، اب تو جنات چھپے ہوئے ہیں، اس دن جنات بھی ظاہر ہو جائیں گے، ان کی بھی چیخ و پکار، آہ و بکا، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے زمین کو پھٹتا ہوا، اور زمین کے اندر سے آگ کو نکلتا ہوا، سمندر بھڑک اٹھیں گے، اور سورج ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ ارے سورج کو کیا ہو گیا؟ آج یہ بھی مر رہا ہے، تم پر اب نوحہ کرنے والا بھی نہ بچے گا اور تمہیں دیکھنے والا بھی کوئی نہ بچے گا۔ آسمان میں شگاف پیدا ہوئے، تارے اپنا چمکنا بھول گئے، اور ساری کائنات ایسے بیٹھنا شروع ہوئی، پھر ایک خوفناک چیخ کے ساتھ انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور سب ایک موت مر جائیں گے۔ آج کوئی عبرت لینے والا کوئی نہیں، کوئی ایک آنسو بہانے والا کوئی نہیں، پہلے آسمان پہ اللہ کا حکم نافذ ہوگا، موت، پہلے آسمان کے فرشتے دھڑم، اتنے فرشتے ہیں کہ 4 انگلی کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے آسمان پر، ماتھا سجدے میں پڑا ہوا ہے، دھڑم، پھر دوسرا آسمان فنا، پھر تیسرا فنا، پھر چوتھا فنا، پھر 5واں فنا، پھر 6 پہ، پھر 7ویں پہ، ایک دم آسمان کی مخلوق کا صفایا ہو رہا ہے، نورانی مخلوق بھی آج موت کی کڑواہٹ کو چکھ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عرش کی طرف متوجہ ہوگا، کہے گا عرش کے فرشتوں کو موت دے دو۔ وہ 4 اس وقت فرشتے ہیں، قیامت کے دن 8 ہوں گے، ابھی 4 گریں گے، عرش اللہ کے امر پر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے، اس اعلان کو سن کر اللہ تعالیٰ کا عرش پکارے گا یا اللہ جبریل کو بچا لیں، میکائیل کو بچا لیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی،
چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں زندہ رہ سکتا۔ جبریل، میکائیل، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل مر جائے تو وہ سور پھونک رہا ہوگا ابھی تک، سور اس کے ہاتھوں سے چھوٹے گا، عرش پر چلا جائے گا اور اسرافیل ایسے گرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اوپر، ملک الموت نیچے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کون باقی؟ تو وہ کانپتے ہوئے کہے گا بس یا اللہ میں باقی، اوپر تیری ذات باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت مر جا، تو بھی میری ایک ادنا مخلوق ہے، آج تجھے بھی موت کا پیالہ پینا ہے۔ وہ ایسی چیخ مارے گا، اگر انسانیت اور جنات ہوتے تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے، پر وہ تو پہلے ہی مر چکے ہیں۔ ملک الموت کو مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان لی شریکن فلیأت، اب ہے کوئی میرا شریک تو میرے سامنے آئے۔ سب ختم میرے بھائیوں، اس مٹ جانے والے گھر، اس ٹوٹ جانے والی جھوک، اس اجڑ جانے والی سرائے پر اپنا سب کچھ لگا دینا، اس سے بڑی کوئی دنیا میں نادانی کوئی نہیں۔ تو کہر سو ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ دیکھو کیسے جوان بچے کو لے گیا قزاق، قزاق پرانی اردو نا ڈاکو، ڈاکو قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ جوان بچے کو اٹھا کے لے گیا، بوڑھوں کو چھوڑ گیا، جوان کو لے کر نقارے بجاتا ہوا کہ آ رہا ہوں آ رہا ہوں، روک کے دکھاؤ روک کے دکھاؤ۔ قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ بھائیو اللہ نے اس کو مٹانا ہے، مسافر بن کے چلو، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلو، پھر اس سے اگلا دن ہے، اس سے اگلا دن آئے گا، اس سے اگلا دن آئے گا جب اللہ نے سب کچھ مٹا دیا، پھر اعلان کرے گا ہاں این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے اسے مٹایا، اب انتظار کرو دوبارہ زندہ ہونے کا، تمہیں پھر اٹھایا جائے گا۔ کما بدأنا اول خلق نعید وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تم کہتے رہے پتہ نہیں کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ ایک آواز، وہی آواز جس سے موت کا پیغام دیا تھا، اسی آواز کو زندگی کا پیغام بنایا، اور ایک آواز ونفخ فی الصور، ایک آواز آئی فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبریں پھٹ گئیں، لوگ نکلے، مرد عورت بوڑھے جوان، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر، میدان محشر کی طرف سفر چل رہا ہے۔ فتاتون افواجا، تین قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ پیدل چل رہے ہیں، کچھ لوگ سواریوں پہ چل رہے ہیں، کچھ لوگ سر کے بل چل رہے ہوں گے، سر کے بل۔ تو ایک صحابی نے کہا سر کے بل کیسے چلیں گے یا رسول اللہ؟ کہ جس اللہ نے ٹانگوں پر چلایا وہی سر کے بل چلائے گا، جس کو اللہ نے پکڑ لیا اور اس کو فیصلہ آباد سے ملک شام تک سر کے بل چل کے جانا پڑا، اس کا تو اسی میں حشر ہو جائے گا، وہ اسی میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہے آج موت مر رہی ہے، باقی کوئی نہیں مر رہا، آج موت کو موت آنی ہے، تو اللہ سب کو اکٹھا کر رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کا عرش سروں پر آئے گا، اس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اور وہ تسبیح پڑھیں گے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس یمیت الخلائق ولا یموت۔ اس تسبیح، اس کی آواز ہوگی، اس کی ہیبت ہوگی، جب یہ عرش سروں پر آئے گا تو ساری دنیا بے ہوش ہو کے گر جائے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، ایسے موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد باقی مخلوق کو ہوش آئے گا۔ پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا، پھر انبیاء کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اذان دینے والوں کو بلائے گا آؤ بھائی آج شفیع کو کپڑے پہناؤ،
گلستان کالونی والے ننگے اور شفیع نے کپڑے پہنے ہوں گے، جس کو یہ سمجھتے ہیں یہ 2 ٹکے کا نوکر ہے، یہ ہمارا 2 ٹکے کا ملازم ہے، اس کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور یہ سارے جو چودھری بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم سب ننگے مؤذن کے کپڑے ہوں گے. اطول اعناقا یوم القیامہ، سب سے اونچے مقام پر مؤذن کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، سب سے اونچے مرتبے پر کھڑے ہوں گے. ایک دفعہ حضرت علی نے فرمایا ہے کاش میں حضور سے یہ وصیت لکھوا لیتا کہ آپ کے بعد آپ کی مسجد میں میرے بیٹے حسن حسین اذان دیں گے اور کوئی اذان نہ دے گا. کے بعد آپ کی مسجد میں میرے بیٹے حسن حسین اذان دیں گے اور کوئی اذان نہ دے گا، پر میں یہ کام نہ کر سکا. جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں وہ ایسی اس کی عظمت ان کے دلوں میں اتری ہوئی ہوتی ہے. تو چوتھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا پہنائے گا، جس کو چاہے گا پہنائے گا. پھر اس کے بعد کوئی نہیں آتا کہ کس کو پہنائے گا، بہتوں کو اس کے بعد بھی پہنائے گا، لیکن اس کی اپنے اختیار پر ہوگا، اپنی ثواب دید پر ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کو لایا جائے تو آئے گی مہکتی ہوئی، پھر اللہ فرمائے گا جہنم کو لایا جائے وہ آئے گی پھڑکتی ہوئی اور دہکتی ہوئی. تو وہ آئے گی ازلفت الجنت للمتقین، دوزخ آئے گی برزت الجحیم للغاوین. پھر اللہ فرمائے گا پل صراط بچھایا جائے، ام منکم الا واردھا، پھر پل صراط. پھر اللہ فرمائیں گے ترازو لاؤ تو ترازو آئے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. یہ ترازو کتنا حساس ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفى بنا حاسبین. اگر تو نے رایا دیکھا، رایا تو اب دانتے ہاتھ میں، اب تو رایا کاشت بھی ویسے بند ہو گئی. چینی کا دانہ، چینی کا ایک دانہ اٹھائیں، یہ رائے کا ایک دانہ ہے. رائی کا ایک دانہ چینی کا ایک دانہ. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اگر اس چینی کے دانے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی تو نے کوئی اچھائی اور برائی کی ہوگی تو میرا ترازو اس کو بھی تول دے گا، اسے بھی تول دے گا. اتینا بہا وکفی بنا حاسبین. کوئی ہے میرے جیسا حساب کر کے دکھا دے، حساب لے کے دکھا دے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عبادی، اے فیصلہ باد والو، اے مرد عورتو، اے میرے بندے اور بندیو، انی انصت لکم، میں خاموش رہا، منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، جس دن تمہیں پیدا کیا اس دن سے لے کر آج تک بس میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، تمہارے دیکھتا رہا. تمہارا رات کا رونا بھی دیکھا، رات کا رقص بھی دیکھا، پردہ دار عورت کا حیا بھی دیکھا، بازاری عورت کا آوارہ پن بھی دیکھا، نوجوان کا بانک پن بھی دیکھا، اور نوجوان کا تقدس بھی دیکھا، بادشاہوں کا عدل بھی دیکھا، بادشاہوں کا ظلم بھی دیکھا، اور پائل کی چھنکار کو بھی سنا، اور آہو بکا اور سسکیوں کو بھی سنا، تمہارے قرآن کی تلاوت کو بھی سنا، تمہاری موسیقی کے شیطانی نغموں کو بھی سنا، تمہارے ظلم و ستم کو بھی دیکھا، تمہارے عدل و انصاف کو بھی دیکھا، تمہارے ترازو کے صحیح تولنے کو بھی دیکھا، تمہارا سچ بولنا بھی دیکھا، تمہاری خیانت کو بھی دیکھا، تمہاری بددیانتی کو بھی دیکھا، تمہیں سجدے کرتے بھی دیکھا، تمہیں سجدوں کا انکار کرتے بھی دیکھا، تمہیں نماز پر بلاتے ہوئے وہ جب مؤذن بلاتا تھا تو تمہارے قدم کو اٹھتے بھی دیکھا، اور تمہارے قدموں کو بوجھل ہوتے بھی دیکھا. میں نے سب دیکھا. فَالْيَوْمَ أَنْصِتُوا لِي، آج چپ ہو جاؤ، آج میرے بولنے کا نمبر ہے. آج تیری زندگی کی کتاب تیرے سامنے آئے گی. اقرا کتابک، پڑھو اس کتاب کو، پڑھو اس کتاب کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے لیے تیرا اپنا عمل گواہ ہے اور کافی ہے. میرے بھائیوں، اس دن بہت سے لوگ ناکام ہوں گے اور بہت سے ناکام ہوں گے. دیکھو بھائیوں، موت تو کوئی بھی ہو، بوڑھے کی ہو، اجنبی کی ہو، اپنے کی ہو، پرائے کی ہو، جوان کی ہو، بچے کی ہو، موت عبرت ہے، موت عبرت ہے. لیکن جوان موت زیادہ عبرت بن جاتی ہے کہ نفسیاتی طور پر ذہن آمادہ نہیں ہوتا اس کی موت کو قبول کرنے کے لیے. 60 برس کے بعد جینے والے بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں اب تو ہم جی بونس پر ہیں، اب تو ہم بونس پر ہیں. لیکن اس سے پہلے زندگی کی تمنا جوان ہوتی ہے، بھرپور ہوتی ہے.
جب اس وقت موت آ کر وار کرتی ہے اور کسی جوان کو اٹھا کے لے جاتی ہے تو ایک دفعہ ذہن کو جھٹکا لگتا ہے، گھر والوں کو زیادہ، دوسروں کو کم۔ اگر اس سے نفع نہ اٹھایا گیا اور اپنے دل کو آخرت کی طرف نہ موڑا گیا تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے سپیڈ بریکر پر گاڑی روکی اور پھر ریس پکڑی اور وہ گئی۔ اگر ہم نے اس سپیڈ بریکر سے اپنی آنکھوں کو نہ کھولا اور اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو چند دن کے بعد خود گھر والے ہی بھول جائیں گے۔ پرائیوں نے تو بھولنا ہی ہوتا ہے، گھر والے ہی بھول جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو امانت سمجھو اور اس دن کی تیاری کرو جس دن اللہ بلائے گا، ہاں آ جائے بھائی، فلاں دن فلاں کو لایا جائے، فلاں کی بیٹی بلا لی جائے، فلاں کی بیٹی بلاؤ۔ جب یہ اعلان ہوگا تو اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوگی کأنہ بدج۔ بدج کس کو کہتے ہیں؟ بکری جب بچہ دیتی ہے تو ایسے گر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں جو کہ ابھی طاقت دوڑی نہیں ہوتی، تو ایسے ٹانگیں کانپتے پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر ایسے ٹانگ کانپتی پھر گر جاتا ہے۔ اس بکری کے بچے کو عربی میں کہتے ہیں بدج۔ تو اس دن بڑے بڑے سورماں، شاہ سوار، پہلوان، میرے بھائیوں، بڑی بڑی بیگمات، بڑے امیر اور امیرن، غریب و غریبن کیا حال ہوگا؟ وہ ایسے ان کی ٹانگیں کانپ رہے ہوں گے، اس طرح وہ کبھی ادھر کو گر رہے ہوں گے، کبھی ادھر کو گر رہے ہوں گے۔ جب اللہ کہے گا لاؤ، وہ ایسا آئے گا تھر تھراتا ہوا، کانپتا ہوا، سامنے ترازو، دائیں طرف جبرائیل، اوپر اللہ کا عرش، ادھر جنت ادھر جہنم، بیچ میں جھولتا ہوا ترازو، پیچھے انسانوں کی نظریں لگی، دیکھو اب کیا ہوگا، دیکھو اب کیا ہوگا، سانس بند۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لاؤ بھائی، اس کی نیکیاں لاؤ، رکھی جا رہی، اس کی برائی لاؤ، رکھی جا رہی۔ سب سے زیادہ وزنی عمل جو میرے آپ کے ترازو میں آئے گا وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، جو آج بازار سے، گھر سے، دفتر سے، مسجد سے مٹ چکے ہیں، نشان مٹ چکا ہے اچھے اخلاق کا۔ ہے شکر ہے نمازیں پڑھنے والے اب بھی 100 میں 5 ہیں، لیکن اخلاق والا 100 میں کوئی ایک ہی بھی نہیں، کوئی لاکھوں میں ایک نظر آتا ہے جو گالی سن کر چپ ہو جائے، دعا دے دے، جو اپنی برائی سنے تو آگے ان کو دعا دینا شروع کر دے۔ ورنہ بھائیوں، میں تو سارا جہان 6 بر اعظم پھرا ہوں، میں نے اخلاق والے کوئی نہیں دیکھے۔ لاکھ کے بعد بھی ایک میں زیادہ بتا رہا ہوں، اگر میں 10 لاکھ پر چھلانگ لگاؤں، 1 کروڑ پر چھلانگ لگا کر کہوں کہ مجھے ایک نظر آیا تو بھی میں کہتا ہوں میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ سب سے وزنی چیز جو میرے ترازو کو جھکا دے گی وہ اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق کی کیا بنیاد ہے؟ توصل من قطعک، توڑنے والے سے جوڑو، تعطی من حرمک، نہ پوچھنے والے کو پوچھو، تعفو عن من ظلمک، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو۔ جو یہ 3 کام کرے گا سب سے وزنی ترازو اس کا ہوگا۔ ہے ادھر گناہ اور ادھر کبیرہ گناہوں کا بڑا وزن ہے، بہت بڑا وزن ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ سن رہے ہو جوان بچے، خاص طور سے سنو، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ وہ ماں باپ ان پڑھ ہوں، گنوار ہوں، ظالم ہوں، جو بھی ہوں، ان کے سامنے اف کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ سب سے بڑا جرم، پھر قتل نفس، پھر قتل کرنا، پھر زنا کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، کبائر، جو بڑی بڑی نیکیوں کو ہوا میں اچھال دیں گے، بڑے بڑے نیکیوں کے انبار ہوا میں اچھال دیں گے۔ غیبت زنا سے بڑا جرم، کس لحاظ سے؟ کہ غیبت کرنے والا اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا، زنا کرنے والا اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، پر غیبت کرنے والا سمجھتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ نے ایک انسان بنایا، کچھ اچھائیاں دی، کچھ اس میں کمیاں ہیں، اب مجھے حق نہیں کہ میں اس پہ تنقید کروں،
اس کی برائی کروں. جب میں برائی کرتا ہوں تو میں اللہ کی ذات پہ اعتراض کرتا ہوں. تو اللہ کی ذات پہ اعتراض زیادہ سنگین بن جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ کا شکر ہے ابھی ہمیں موت نہیں آئی, ہم توبہ کر سکتے. اس جوان موت سے ہم عبرت لے کر توبہ کر سکتے. ہمارے پاس وقت ہے, مرد بھی عورتیں بھی, ہم توبہ کریں. ایسا نہ ہو کہ اس دن ہمارا ترازو وہ ان بیلنس ہو جائے اور گناہ بڑھ جائیں اور نیکیاں گھٹ جائیں. خدا نہ خواستہ یہ اعلان ہو گیا تو پھر کچھ نہ پوچھو کیا ہوگا. جب اللہ کہے گا نا اسے پکڑو یہ ہار گیا, تو مجھے دیکھو فرشتے اس کو یہاں سے پکڑیں گے. دیکھ رہے ہیں مجھے, جبڑا نیچے والا جبڑا اور ہاتھ اندر ڈالیں گے, اندر یہاں, اور اس کو یوں کھینچیں گے, یہ سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا. اس کو جو جھٹکا دیں گے, اور عورتوں کو پکڑیں گے سر کی چوٹیوں سے, مردوں کو پکڑیں گے یہاں سے, اور عورتوں کو پکڑیں گے سر کی چوٹی سے, اور یوں جو گھسیٹیں گے وہ کہیں گے رحم 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 کرو. وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کیسے رحم کر سکتے. علیہا 19. ایک چھالا میرے منہ میں نکل آیا تھا چند دن پہلے. 10 دن میں تڑپتا رہا, میں کھانا نہیں کھا سکا. اور میں 10 دن اس سے زیادہ اس بات پہ تڑپا کہ یا اللہ یہ تو ایک چھالا ہے, یہ نہیں برداشت ہو رہا, تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے. جبکہ احساسات زندہ ہو جائیں. جسم 5 فٹ نہیں ہوگا, ایک دانت 10 میل لمبا چوڑا ہو جائے گا. ایک دانت جہنم میں جانے کے بعد ایک دانت 10 میل لمبا, پورا جسم کتنا بڑا ہوگا. پھر اس میں احساسات کتنے طاقتور ہو جائیں گے. اور اس پر آگ کا کرتا آ گیا, اور آگ کی شلوار آ گئی, اور کھولتا پانی پینے کو دیا گیا. نوالے نے تو 10 دن تڑپایا. وہ کھولتا پانی جس کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالا جائے تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے. وہ پانی جس کو پینے کو ملا اس کا کیا حال ہوگا. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. ایک صحابی تہجد میں قرآن پڑھ رہے, رو رہے, وا غوثاہ من النار وا غوثاہ من النار, اے مولا آگ سے بچا. یہ تو بچے ہوئے لوگ تھے نا, صحابی کیسے دوزخ میں جا سکتے. صحابہ تو سب جنتی ہیں. جب وہ فجر کی نماز میں آئے تو آپ نے اس کا رونا سنا, آپ گزرے تو وہ رو رہا تھا گھر میں بیٹھا ہوا, تو اس کی آواز باہر آ رہی تھی. جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو آپ نے اسے فرمایا آج تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا. آہا کیا لوگ تھے, کیسے لوگ تھے. جو جنتی لوگ ہیں, ہم پر بھی فرشتے روتے ہوں گے ہمارے نافرمانیاں دیکھ کر. پھر ایک صحابی, آپ درخت کے نیچے بیٹھے تھے, ایک صحابی نے چھلانگ لگائی, کرتا اتارا, ریت پہ لیٹ گئے اور ایسے الٹ پلٹ ہونے لگے, کہنے لگے ذوقی یا نفس نار جہنم اشد حرا جیفۃ باللیل وبطالۃ بالنہار. اے نفس دیکھ یہ ریت تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے. تو آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ, اس کو بلاؤ. وہ آ گیا, کہنے تو نے کیا کیا. کہا جی مجھے دوزخ کا خوف آیا, اللہ کے ڈر سے میں نے یہ کیا. تو آپ نے فرمایا اس وقت تیرے لیے 7 آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور اللہ تجھے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. پھر آپ نے صحابہ سے کہا اس سے دعائیں کروا لو, اس سے دعائیں کروا لو, اس کی دعائیں تمہارے حق میں قبول ہوں گی. تو میرے بھائیوں قبل اس کے کہ ہماری گردن میں موت کا پھندا آئے اور ہم زندگی کی بازی ہاریں, ہم اس سے پہلے توبہ کر لیں اور اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کی فکر کریں. اس غفلت کی موت, یہ غفلت کی موت ہلاکت کی موت ہے. کہ بھائیو توبہ کرو. اس توبہ پہ پختہ ہونے کے لیے میں کہتا ہوں کچھ وقت تبلیغ میں جاؤ, اللہ کی راہ میں پھرو. اس سے انسان کے اندر پختگی پیدا ہوتی, ماحول بدلنے سے زندگی میں قوت آتی ہے, ایمان میں طاقت آتی ہے. اللہ نے ہمیں تبلیغ کا کام دیا, بڑا حسین کام ہے. ساری دنیا میں لوگ جا رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, زندگیاں بدل رہی. آپ سے بھی گزارش ہے, بڑی جوان موت ہے, اللہ ان کے گھر والوں کو اس کا حوصلہ دے, صبر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے, وہ کسی کو پہلے بلاتا ہے, کسی کو بعد میں بلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے, وہ ماؤں سے زیادہ مہربان, باپ سے زیادہ شفیق. اس کا کوئی فیصلہ ظلم نہیں,
اس کا کوئی فیصلہ سختی نہیں، اس کا ہر فیصلہ سراسر رحم ہی رحم ہے، اور سراپا محبت ہی محبت ہے۔ مر جانا ایسے جیسے لوٹ کے گھر چلے جانا، مرنا ایسے جیسے لوٹ کے گھر جانا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتا اللہ اس سے بھی نہیں پسند کرتا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، ملاقات کا شوق کا مطلب موت ہے، کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، تو پھر کیا ہوا اللہ ہم سے ہمیں ناپسند کرے گا؟ آپ نے کہا نہیں، جب موت کا وقت آتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت کے منظر کھولتا ہے تو اس وقت ہر مرد عورت بوڑھا ہو جوان ہو بچہ ہو اس کی روح تڑپتی ہے کہ بس جلدی سے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ آخرت کو دیکھ لیتا ہے تو اللہ کی ملاقات اس کے اوپر سوار ہوتی ہے، اس وقت اللہ بھی اس کی ملاقات کو چاہ لیتا ہے۔ اور نافرمان آدمی نہ کبھی اللہ کو راضی کیا نہ اس کے حکموں کو پورا کیا، جب وہ مرنے لگتا ہے تو آخرت کو دیکھتا ہے، وہی مر گیا، وہ کہتا ہے مجھے بچاؤ بچاؤ مجھے پیچھے لے جاؤ۔ تو جب وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پھر ناپسند کرتا ہے۔ تو ہمارے کسی بھی فرد کا دنیا سے اٹھ جانا، اگر وہ ایمان پر ہے اطاعت پر ہے نعمت ہے۔ پھر اس سعید مرحوم کو تو بیماری نے پکڑا، 1 سال کی بیماری، وہ بھی کینسر جیسی، سارے گناہ ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں۔ میں نے کل بھی اس کے جنازے پہ حدیث سنائی تھی کہ یؤتی بالشہید فینصب له المیزان، شہید کو لایا جائے گا لگائے گا حساب لو۔ یؤتی بالصدیق فینصب له المیزان، صدیق کو بلایا جائے گا اللہ کہیں گے حساب لاؤ۔ پھر بلایا جائے گا جس کو اللہ نے دنیا میں مبتلا کیا مرض میں مصیبت میں اور اسی میں اس کو اٹھا لیا، جب اس کو بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے تو مجھے ویسے ہی حیا آ رہا ہے، میں نے اسے دنیا میں بتھیرا امتحان لے لیا اور آزمائش میں ڈال دیا، جاؤ تیرا نہ کوئی حساب ہے نہ تیری کوئی پوچھ پڑتال ہے نہ تیری کوئی فائل دیکھی جائے گی، چلو جاؤ ان سے پہلی جنت میں چلے جاؤ۔ پھر ایک حدیث مجھے بڑے زمان کہ جنت میں کچھ محل ہیں جن کے نیچے ستون کوئی نہیں اور اوپر کوئی زنجیر سے وہ لٹکے ہوئے کوئی نہیں، وہ اس طرح معلق ہیں جیسے بادل زمین آسمان کے درمیان معلق ہوتے ہیں، نیچے ستون نہیں اوپر کوئی زنجیر نہیں، اور وہ اس طرح جنت میں اڑتے ہیں جیسے بادل اڑتے ہیں۔ تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے پرندوں کو دیکھا جو زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، جب اپنے گھونسلے پہ جانا چاہتے ہیں تو ایک زقند لگاتے ہیں اور اڑتے ہوئے اپنے پہنچ جاتے ہیں گھونسلے میں، ایسی جنتی یوں قدم اٹھائیں گے اور سیدھے اس کے اندر۔ تو دوسرے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محل کن کے لیے ہیں؟ تو آپ نے کہا لأہل الاوجاع والامراض والبلوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو درد سہتے سہتے اور بیماریاں سہتے سہتے اور مصیبتوں سے گزرتے گزرتے جو مر گئے، تو یہ ان کے لیے اللہ نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ یہاں کسی پر کوئی مشکل آ جائے کہتے پتہ نہیں اللہ نے کس گناہ میں پکڑ لیے، کیسے دیوانے لوگ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں دنیا کا آنا اللہ کی رضا ہے اور دنیا کا چلے جانا اللہ کی ناراضگی ہے، پتہ نہیں کیڑے گناہ میں پکڑے گئے، مگر پھر تو امام حسین نعوذ باللہ بڑے ہی مجرم تھے جو ایسے پکڑے گئے کہ ساری نسل ہی ذبح ہو گئی۔ پھر تو سب سے بڑا ناراضگی کا اظہار تو امام حسین پہ ہوا کہ ہر شے ذبح ہو گئی، تھوڑا سا اللہ کاروبار میں جھٹکا دے دے، تھوڑا سا بیماری کا جھٹکا دے دے، دائیں بائیں تبصرے کرتے پتہ نہیں کیڑے گناہ میں پکڑے گئے، پتہ نہیں کیڑی مصیبت پکڑے گا۔ بھائیو یہ دیکھو اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے، اس کے نبی کا متبع ہے اور فرائض کا پورا کرنے والا ہے تو اللہ اس سے 100% راضی ہے، چاہے یہ آزمائش میں ہے چاہے یہ فراخی میں ہے۔ اگر وہ حکموں کا توڑنے والا ہے، شریعت کو چھوڑنے والا ہے، سنتوں کا وہ تارک ہے، تو پھر اللہ اس پر ناراض ہے، چاہے وہ ملک کا بادشاہ ہو، چاہے وہ ملوں کا مالک ہو، چاہے وہ ریڑھی چلاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کی نشانی دین سے دوری، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی دین کے قریب ہونا ہے۔ اس لیے بھائیو اس کے لیے دعا بھی کرو اور اپنے لیے توبہ کرو
کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت سے پہلے جب کہ وہ آنے ہی والا ہے، اس نے آ ہی جانا ہے، اللہ ہم سب کو اس وقت کی تیاری کا موقع دے، اس کی توفیق دے۔ اور جو چلے گئے اب ہمارے پاس اس کو اس قرآن پڑھنے کے سوا کچھ نہیں، اب ایک بسر کو اس کے پاس نہیں جا سکتا، ایک دمڑی اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ ہاں آپ کا پڑھا ہوا، ہمارا پڑھا ہوا یہ اس کو پہنچتا ہے۔ اور اصل مسئلہ بھی جنازہ بھی، جو جنازے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ مرے تو بیٹا جنازہ پڑھائے، بیٹا مرے تو باپ جنازہ پڑھائے، حق اس کا ہے، وہ اپنا حق کسی اور کو دے دے تو وہ اس کو اجازت ہے، لیکن پہلا حق اس کا ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ کس لیے کہ جب بیٹا باپ کا جنازہ پڑھتا ہے تو جنازہ دعا ہے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، تو وہ دعا پڑھتا نہیں، وہ دعا مانگتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے۔ مانگنا اور دعا پڑھنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جنازہ آخری موقع ہے اس کو اللہ کے دربار میں سفارش کرنے کا، تو جتنے درد کے ساتھ، جتنی تڑپ کے ساتھ مانگا جائے گا اتنا وہ قبول ہوگا۔ بیٹے کی لاش سامنے ہو اور باپ جنازہ پڑھا رہا ہو تو وہ جنازہ نہیں پڑھائے گا، وہ مانگے گا، سراپا سوال بن جائے گا۔ باپ سامنے ہو اور بیٹا جنازے کے لیے کھڑا ہو تو وہ جنازہ کی دعا پڑھے گا نہیں، وہ مانگے گا۔ مانگنے اور پڑھنے کا فرق بتاؤں، یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا چوک میں فقیر، آپ دیکھتے نہیں، وہ آپ کے وہ شیشے پر ایسے ایسے ہاتھ مارتے رہتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے بھی نہیں، پھر بھی وہ مارتے رہتے ہیں۔ اس صبر کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ضرور شیشہ کھول کے روپیہ 2 روپے 10 روپے اس کو دے کے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ یہ اصرار نہ کریں، خالی یوں کھڑے ہو جائیں، کوئی دے نہ دے تو وہ شام کو جھولی خالی لے کر جائیں۔ جب وہ اتنا اصرار کرتے ہیں تو میرے جیسا بخیل بھی کہتا ہے چلو یار روپیہ 2 روپے دے کے جان چھڑاؤ۔ اس کو کہتے ہیں مانگنا۔ ہمارے آج کے دور میں دعائیں مانگی نہیں جا رہی، دعائیں پڑھی جا رہی ہیں۔ دیکھنی فرض نماز کے بعد کتنی جلدی لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح اجتماعی دعا تو مسنون نہیں ہے، دعا فرض کے بعد وہ جو خود اپنے اللہ سے مانگو۔ ہمارے امام کو چند دعائیں یاد ہیں، ہر مسجد کے امام کو چند دعائیں یاد ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ہم آمین شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد غفلت سے ہم بھی اٹھ جاتے ہیں، وہ بھی اٹھ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پڑھنا۔ اور مانگنا کیا ہے؟ وہ جو فقیر مانگتا ہے۔ مجھے اس فرق کا پتہ چلا جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا۔ میں نے 1988 سے پہلے بہت جنازے پڑھائے، آج تک بھی پڑھا رہا ہوں، کل بھی پڑھایا، لیکن جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تو میں پڑھ نہیں رہا تھا، میں مانگ رہا تھا۔ اس دن مجھے مانگنے اور پڑھنے کا فرق پتہ چلا، اور مجھے شریعت کی اس حکمت کا پتہ چلا کہ جنازہ والی پڑھائے، وارث پڑھائے، جنازہ وارث پڑھائے، کیونکہ وہ تو درد مند ہوتا ہے نا۔ مولوی صاحب کو تو کوئی درد نہیں ہے، مولوی صاحب کو تو کوئی درد نہیں، جگر کا ٹکڑا تو منظور صاحب کا جدا ہوا ہے، میرا تو نہیں۔ اگر یہاں وہ ہوتے تو جیسے ان کی درد بھری فریاد ہوتی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی ابدال کھڑا ہو جائے۔ جو درد، اور اللہ درد مند کی سنتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے درد مند کی سننے والا اللہ کے سوا؟ اس لیے میرے عزیزو، اپنے بچوں کو اس قابل کرو کہ اگر دنیا سے جاؤ تو وہ تمہارے جنازے پر کھڑے ہو سکیں، مولوی صاحب کا انتظار نہ ہو، اور مولوی آوے تو پڑھا بے سن تو پڑھنے نہیں ہم۔ غسل کا طریقہ سیکھو کہ اگر کوئی موت ہو جائے تو اپنوں کو غسل دینا آتا ہو۔ میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک آدمی کو غسل دیا جا رہا تھا، وہ غسل دینے والا، وہ جو آتے ہیں لوگ، اتنی بے دردی سے اس کی کبھی ادھر پھینک رہا تھا، کبھی ادھر پھینک رہا، چونکہ وہ اس کا اپنا تو کوئی نہیں مرا ہوا نا، تو ٹھو 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 ٹھو، اور میں کہا بھائی یہ تو کرو، وہ تجھے چپ رہا ہو جی، سن بڑا پتہ ہے۔ پھر جب میں نے اپنے باپ کو غسل دیا تو پانی بھی بہ رہا تھا، آنسو بھی بہ رہے تھے۔ 2 غسل دیے جا رہے تھے میرے باپ، ایک میرے آنسوؤں سے، ایک پانی سے۔ تو شریعت نے بڑے خوبصورت اصول
کیسے پاگل دنیا ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا تاجر بن جائے. بھائی بنا دو، میں کب کہتا ہوں نہ بناؤ، اور اس قابل تو بناؤ کہ تمہارے جنازے پر کھڑا ہو سکے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کر سکے. وہ مسجد کے بچوں کو بلاؤ، جی ابا جی کے لیے قرآن پڑھیں. کوئی ان کا مر گیا جو اس کے لیے پڑھیں گے؟ اماں جی کے لیے قرآن خوانی ہونی ہے، بلاؤ جی عائشہ مسجد کے طالب علم آ جائیں، اماں جی کی قرآن خوانی ہوگی. کوئی ان کی ماں مری ہے جو وہ قرآن خوانی کریں گے. بیٹے کا درد کے ساتھ ایک دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اپنے باپ کو ہدیہ کر دینا، یہ ان بچوں کے 100 قرآن سے زیادہ افضل ہے. تو میرے بھائیوں، ایسی غفلت نہ ہو کہ موت کے وقت بھی ہم ماں باپ کو کچھ نہ دے سکیں، جانے والوں کو کچھ نہ دے سکیں. تو اتنا دین سیکھنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ ہر وقت کی ضرورت ہماری، ہر وقت ہمارے دائیں بائیں موت کے وار چل رہے ہیں. تو جو درد اپنوں کو ہوتا ہے پرائے کا. میں ماں کے جنازے میں نہیں تھا، میں حج پر تھا، مدینے میں تھا. مجھے رات کو پتہ چلا ان کا انتقال ہو. تو میں وہاں ٹیلی فون بوتھ پر گیا، ہمارے ڈیرے کے سامنے جنازہ تھا. تو میں نے فون کیا، میں نے کہا ریسیورز رکھ دو اور سارا جنازے کی آواز میرے کان میں آتی رہے، ایسا انتظام کرو. فون قریب لے جاؤ اور جہاں جنازہ ہو رہا ہے کوئی اسپیکر کا رخ ایسا کرو کہ وہ تکبیرات میرے کان میں آتی رہیں. تو میں ایسے فون پکڑ کے بیٹھا رہا اور ادھر جنازہ اٹھا رکھا گیا، تکبیرات ہوئیں، ختم ہوا. یہ سارا میں ٹیلی فون پر ہی سن رہا تھا کہ یہ درد صرف بیٹے کو ہو سکتا ہے اور کسی کو نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، ایسی غفلت کی زندگی نہ گزارو. اولاد کا مستقبل یہ نہیں کہ وہ پیسے والے بن جائیں، اولاد کا مستقبل یہ کہ وہ مسلمان بن جائیں، وہ مومن بن جائیں، وہ اللہ کے بندے بن جائیں. اس کے بعد ان کے مقدر میں ہوگا تو دنیا بھی مل جائے گی. اس لیے بھائی سارے اس کی نیتیں کرو، ارادے کرو، اللہ سے مانگو، دعا بھی کرو. اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے جانے کی توفیق دے. نمازوں کا اہتمام کرو، ذکر و تلاوت کا اہتمام کرو، کمائیوں میں صحیح طریقوں کو زندہ کرو، علماء سے پوچھ کر چلو اور کچھ وقت تبلیغ میں لگاؤ. اس سے انشاءاللہ پختگی پیدا ہوگی. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ تیرا بندہ، تیرا غلام، تیرا نوکر یا اللہ تیرے دربار میں پہنچ چکا ہے. ایک رات اس کی قبر پہ پوری ہو چکی ہے. اے زمین آسمان کے مولا، تو نہ بھولنے والا ہے اور نہ تجھے یاد دلانے کی ضرورت ہے. لیکن اے میرے مولا، تیرے محبوب نے بھی تجھے بدر میں یاد دلایا تھا. ہم بھی تجھے تیرا فرمان کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو نے خود فرمایا جو بیماریوں میں دکھ اٹھاتا ہوا مر کے آتا ہے تو اس کا حساب بھی نہیں لیتا اور تو اس کے لیے بخشش کے فیصلے فرماتا ہے. یا اللہ ہم سارے گواہ ہیں کہ وہ تیرا بندہ سخت بیماری سے گزرا، سخت آزمائش سے گزرا، اور یا اللہ اسی حال میں تو نے اس کو اٹھایا، اسے زیر زمین پہنچایا. یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. اے مولا، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ مخلوق کی جو آواز ہے یہ نقارہ خداوندی ہوتی ہے. اے مولا کریم، ہم سارے اس پر گواہ ہیں. ہم نے اس بچے کو نیک ہی دیکھا. یا اللہ ہم اس پر گواہ ہیں. وہ نظریں جھکا کے مسجد آتا تھا، نظریں جھکا کے چلا جاتا تھا. اے اللہ میں خود اس پر گواہ ہوں، میں نے کبھی اس کی نظر کو اٹھا ہوا نہیں دیکھا تھا. یا اللہ وہ جوان بھی تھا، یا اللہ وہ صحت مند بھی تھا، لیکن میں نے کبھی اس کی نظر کو یا اللہ آوارہ نہیں دیکھا. یا اللہ میں نے کبھی اس کو اونچا بولتے نہیں دیکھا. اے مولا اس نیکی کے تو ہم گواہ ہیں. ہم نے اسے تیری مسجد کو آباد کرتے دیکھا، فرائض کو ادا کرتے دیکھا. تیرے محبوب کی سنت اس کے چہرے پر تھی. یا اللہ ایمان والی شکل تھی اس کی مولا، اور ایمان والے عمل بھی تھے اس کے مولا. باطن کے ہم گواہ نہیں بن سکتے کہ باطن صرف تو جانتا ہے، ہم صرف ظاہر کے مکلف ہیں. یا اللہ باطن کا حال تو جانتا ہے. اے مولا ہم اس کے ظاہر پر خیر کی گواہی دے رہے ہیں
یا اللہ تو ہماری گواہی کو قبول فرما لے، تو ہماری گواہی کو قبول فرما لے، یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ تو نے اسے ماں کے پہلو میں جگہ دے دی، جیسے مائیں بچوں کو گود میں لیتی ہیں، تو آگے بھی ماں بیٹے کو ایسے ملا دے یا اللہ کہ اس بچے کی ساری تھکن دور ہو جائے، سارے دکھ دور ہو جائیں، ساری تکلیف دور ہو جائے۔ یا اللہ تو ماں بیٹے کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے، یا اللہ انہیں یا اللہ ہم پہ اعلیٰ کر دے، انہیں یا اللہ انہیں کٹھی جگہ عطا فرما دے، جیسے تو نے ان کی قبروں کو اکٹھا کر دیا ایسے یا اللہ تو ان کی جنت کو بھی ایک کر دے۔ اے مولا کریم، جنہوں نے اس کے لیے یا اللہ ہم ان کے بھائیوں نے جو اس کی تیمارداری کی، عزیز و اقارب نے، تو اس کی بہتر جزا ان کو عطا فرما۔ ان کے بوڑھے باپ ہیں یا اللہ، تو نے ان کے جگر کا ٹکڑا لے لیا، اللہ وہ تیری تقدیر پر راضی ہیں، ان کے منہ سے بھی ہم نے کوئی گلہ نہیں سنا، ہم نے کوئی شکایت نہیں سنی۔ یا اللہ وہ آنسو بہاتے ہوئے تیرے شکر گزار تھے، اے مولا تو اس شکر پر، اس صبر پر جو تو جنت کے فیصلے فرماتا ہے وہ تو ان کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کی اس کی جوان بیوی وہ بھی تیرے حکم پر راضی، تیری تقدیر پر راضی۔ یا اللہ اس کو سب سے بڑا صدمہ آیا، یا اللہ اس کا گھر خالی ہو گیا، اس کی چھت ٹوٹ گئی، پر اے مولا تیری چھت تو باقی ہے یا اللہ، تیرا سہارا تو باقی ہے یا اللہ، اور تو کبھی بھی یا اللہ تو کبھی بھی غافل نہیں ہوتا میرے مولا۔ یا اللہ تو اس کا بھی ساتھی بن جا، وکیل و کفیل بن جا۔ یا ان کے بھائیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اللہ جو انہوں نے خدمت کی، تیمارداری کی، تو اس کی بہتر جزا انہیں عطا فرما۔ اے مولا کریم، جتنے ہم